ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ابن نجی نے ایک بااعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ اہل قبور کا ایک ہجوم سا بن گیا۔ پھر انہوں نے گریہ وزاری شروع کر دی اور گر گرا کر درباہ الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ، تو فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ گریہ وزاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا، مواجرہ کیا ہے؟ تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا، جو عورت آج مری ہے وہ جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم گریہ وزاری کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت متعجب ہوا۔ صبح ہوئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورکن قبر کھودنے والے قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ قبر کس کے لیے بنائی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اسی کے لیے یہ قبر کھودی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتایا۔ قبر کھودنے والوں نے یہ واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گورکنوں سے پوچھا، قبر تیار ہو گئی؟ انہوں نے کہا، یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے ڈیرے پر چلے گئے۔ چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی اور قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبرو نوجوان دیکھا۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ اس کی اور اس کے باپ کی تعزیت کی جا رہی تھی۔ جب میت دفن کر دی گئی تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور کہا، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والے کے خاوند نے کہا، مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں۔ لیکن لڑکا کہنے لگا کہ خواب سنائیے۔ میں اسے تنہائی میں لے گیا اور وہ خواب اس سے بیان کر دیا۔ پھر اس نے کہا، تجھے چاہیے کہ تو اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے کہ کیوں قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کیں۔ نوجوان نے کہا، میں اور تو نہیں معلوم، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی، وہ گانے بھی سنتی تھی اور دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں ہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی دعا کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ ہاں، ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال ہے، وہ میری ماں کی دایا اور خدمت گار تھی۔ آپ چاہیں تو چل کر اس سے پوچھیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر چلے گئے۔ نوجوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کر دیا۔ وہاں ایک معمر خاتون بیٹھی تھی۔ اس خاتون نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا، اماں، کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہیں؟ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے، وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا، کیا میری ماں شراب نوشی، گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا بھی کوئی کام کرتی تھی؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا، اگر تو برا نہ مانے تو میں بتائے دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے یہ جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے تو معمولی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس عورت کے کردار کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور ایسے کاموں سے پرہیز کریں اور اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔
یہ سننا تھا کہ بڑھیا رونے لگی۔ اللہ خدا تعالیٰ جانتا ہے، میں کئی سالوں سے توبہ کر چکی ہوں۔ مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اب میں تمہیں 3 کارنامے تمہاری ماں کے سناتی ہوں جس کے باعث اس پر یہ عذاب نازل ہوا۔ اس بڑھیا نے عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تیری ماں بڑی بدکار تھی۔ ہر دن 1-2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جن سے وہ اپنی خواہشات پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کیا کرتا تھا۔ پھر جب وہ جوانی کو پہنچا تو نہایت وجیح نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا، میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کرو۔ میں نے یہ سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہو؟ تمہارے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تم اپنی خواہش پوری کر سکتی ہو۔ بیٹی اللہ سے ڈرو اور اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ تمہاری ماں کہنے لگی، نہیں، مجھے اس کے سوا اور کوئی نہیں چاہیے۔ میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تیرا بیٹا ابھی 9 عمر ہے، تو خواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، پھر ایسا کیا بہانہ کیا جائے کہ تیرا بیٹا تیری طرف راغب ہو جائے؟ تیری ماں بولی، فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے اور وہ خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاتا ہے، پھر اس کی اجرت لیتا ہے۔ تو اس کو کہے کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام کے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں وقت ملنا چاہتی ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا۔ جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فریفتہ ہو گیا اور تو نے کہا، مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آئے اور فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کرے، اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر لے۔ تم میرے بیٹے سے یہ بھی کہنا کہ جس عورت نے تمہیں بلایا ہے وہ بھی دوشیزہ ہے، روشنی پسند نہیں کرتی، اندھیرے میں کام کرنا بہتر ہے تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ میں تیرے پاس آئی تو تو نے یہ بات مان لی۔ رات کا وقت مقرر ہوا۔ جب میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا، اس نے بہترین کپڑے پہنے، عمدہ خوشبو لگائی اور پھر اس بالا خانے میں پہنچ گئی۔ پھر تو بھی پہنچ گیا اور داد و عیش سحری تک جاری رہا۔ پھر تو وہیں سو گیا۔ میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب کیا کروں؟ میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کرو۔ تمہاری ماں کے پاس بہانوں کی کمی تو نہیں تھی، اب وہ تم سے ملنے کی خواہش کرتی رہتی، حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تھا۔ تمہاری ماں نے تمہارے باپ سے کہا، میں بیمار ہوں اور چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ آؤں، تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلی گئی، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی کہ تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو تیری ماں نے مار دیا۔ پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا، میں اپنے بیٹے سے پھر ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا ہے وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ماں نے کہا، مجھے اب چین نہیں آتا۔ خیر اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، میں بھی ساتھ ہی اٹھ کر آ گیا۔ کاش وہ بڑھیا دوسرے 2 واقعات بھی سنا دیتی۔ اندازہ کیجئے، انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے، اور کس قدر شرم اور بدنصیبی کی بات ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کے گناہ دوسروں پر عیاں ہو جائیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔